عاشقہ بان اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں، آئیے ان کو دیکھتے ہیں۔ فیصلے جو اس وقت اس ملک اور قوم کی ضرورت ہیں، وزیر اعظم کی سرپرستی میں ان پہ سیر حاصل بحث ہونے کے بعد ان تمام فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ ان فیصلوں میں جو سب سے اہم جو فیصلہ تھا جس کی وجہ سے آج قادری صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، وہ آپ کا حج پالیسی، پاکستان کی تاریخ کی ایسی حج پالیسی جس میں وزیر اعظم پاکستان کی عوام دوستی جڑی ہوئی ہے، جس میں ریاست مدینہ کے ساتھ ان کا ایک ذاتی جو روحانی اور مذہبی فالوئنگ اور رشتہ ہے وہ جڑا ہوا ہے، اور جس حج پالیسی کے ساتھ ان کا ایک احساس اور درد کا تعلق ہے، اور ان حجاج اکرام کو جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ پروردگار نے ان حاجیوں کی خدمت کے لیے انہیں یہ منصب اور سیٹ عطا کی ہے، تو وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہوئے وہ ان حاجیوں کی سہولت کاری کے لیے جو ممکنہ اقدامات ہو سکتے ہیں وہ انہوں نے اٹھائے، اور منسٹر حج کو اس حوالے سے ہدایات جاری کی، اور سب سے اہم ہدایت جو تھی وہ اس حج کو سکینڈل فری حج بنانا مقصد ہے، کیونکہ بدقسمتی سے اس مذہبی فریضے کے ساتھ ماضی میں بہت سارے سکینڈل جڑے رہے، اور جس سے حاجیوں کی اس مذہبی فرائض کی ادائیگی میں تکلیف سے بھی گزرے اور مالی مشکلات بھی ہوئیں اور ان کی جیب بھی کٹتی رہیں، تو ان کی جیب کو تحفظ دینے کے لیے ایک ایماندار دیانتدار شخص کا انتخاب ہوا ہے۔ یہ بھی آپ کو خود اپنی اس حج پالیسی کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ انیشیٹو جو انہوں نے لیے ہیں، جو کیبنٹ کو بتایا گیا ہے، وہ میڈیا کے ذریعے عوام سے شیئر کریں گے۔ باقی جو انہی کے ساتھ جڑی ایک بہت امپورٹنٹ خبر ہے اور میڈیا کے لیے بھی ہے، وہ چونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان پہلی حج فلائٹ کا افتتاح کریں گے، اور پہلی دفعہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے امیگریشن کے بعد حاجیوں کی رخصتی، تو تاکہ وہ تکالیف مشکلات جو حاجی سعودی عربیہ میں لینڈ کر کے وہاں اس پورے امیگریشن پروسیس سے گزرتے ہوئے تکالیف کا سامنا کرتا ہے، اس سے روکا جائے اور اس کو کم سے کم کیا جائے، اور وہ کس طرح ہوگا وہ منسٹر صاحب آپ سے شیئر کریں گے۔ کابینہ کو سرمایہ کاری بورڈ کے اندر، چونکہ بورڈ آف انویسٹمنٹ میں چیئرمین نے کی تعیناتی تھی، زبیر گیلانی صاحب کو چیئرمین بی او آئی تعینات کر دیا گیا، اور کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے۔ گیلانی، زبیر گیلانی، اسلام آباد کیپٹل کے لیے چونکہ یہ ایک بہت بڑا انفارچونیٹ ایسپیکٹ بنتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کا، ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم جو تھا وہ ہماری طاقت تھی، اور ہمیشہ سے ہم فخر سے اپنے بزرگوں کا، اپنے بوڑھوں کا، اپنے والدین کا خیال کر کے ان کی دیکھ بھال کر کے ان کے ساتھ ہمارا جو ایک لازوال رشتہ ہے اور ایک بے لوث رشتہ، اس کے تقدس کو ہم مجروح ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور جو بوڑھے والدین جب جوان ہوتے ہیں تو ہماری پہلے تو درجنوں تھے، اب چلیں اس تعداد کو آدھی درجن کر لیتے ہیں، ان بچوں کو وہ پالتے ہیں، اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہے کہ پھر وہ بچے سب مل کے بھی
ان والدین کو نہیں پال سکتے جو اکیلے جو ہیں ہم سب کو پال رہے ہوتے ہیں. تو یہ معاشرتی جو ہمارے گیپس نظر آ رہے ہیں، معاشرے کے رویے بدل رہے ہیں، معاشرے کے سامنے مختلف چیلنجز آ رہے ہیں، ہمارا سوشل فیبرک جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو رہا ہے. تو اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نے اسلام آباد میں سینئر سٹیزن بل 2019 کی اصولی منظوری دی ہے، اور اس قانون کے تحت جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں ان کی بحالی، فلاح و بہبود اور تمام جائز بنیادی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے سینئر سٹیزن کونسل قائم کی جا رہی ہے. اور اس کے تحت اسلام آباد سے یہ سٹارٹ لیں گے اولڈ ایج ہوم. اور میں اس پروردگار کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس اولڈ ایج ہوم کا کانسیپٹ سیالکوٹ میں گزشتہ تقریباً 12 سال سے میں سیالکوٹ میں ایک اولڈ ایج ہوم کی شکل میں اس منصوبے کو چلا رہی ہوں، اور یہ میرا سوشل ورک کا نشہ ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ وزیر اعظم اور میں اور ہماری کابینہ ایک ہی نشے کا شکار ہیں جو سوشل ویلفیئر کا ہے، انسانی خدمت کا ہے، اور اس قومی خدمت اور ملکی مفاد کے نشے میں سرشار یہ آپ کی حکومت جو ہے ان بزرگ شہریوں کے لیے یہ اقدامات اٹھا رہی ہے. کابینہ نے پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں نے آپ کو گوش گزار کیا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہمارے نیشنل چائلڈ پروٹیکشن کمیشن ہے اس کے لیے وہ بہت زیادہ درد رکھتے ہیں ان بچوں کے لیے. تو کابینہ نے آج نیشنل کمیشن آن رائٹس آف دی چائلڈ کی پرنسپلی منظوری دی ہے، اور جس کے تحت پرائم منسٹر صاحب نے وہ بچے ہمارے جو اغوا شدہ ہیں، گمشدہ ہیں، اور پورے ملک میں ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا بیس نہیں ہے، کوئی ڈیٹا بینک نہیں ہے کہ ہر صوبے سے ہم یہ فگرز اکٹھی کر کے ایک سینٹرلائز ڈیٹا بینک بنائیں کہ شدہ اور گمشدہ بچہ کیا ہے. تو یہ ایک مشن جو ہے وہ اس چیلنج کو اوور کم کرے گا، اور ڈیفینیٹلی اس کے ذریعے ایکسیس ٹو انفارمیشن میڈیا کے لیے بھی ایزی ہو جائے گی. ون ونڈو آپریشن ہوگا اور ایک جگہ سے وہ تمام انفارمیشن دستیاب ہوگی. شمالی کوریا کے ساتھ ہمارا ویزوں کا جو طریقہ کار ہے اس کی آج منظوری دی ہے کیبنٹ نے، اور اس طریقہ کار کے تحت جو ورک ویزا ہے، چونکہ شمالی کوریا کے ساتھ ہم ورک ویزا کی انلسٹمنٹ اور اپنے جو مین پاور ہماری بیرون ملک جانی چاہیے اور مین پاور کو ایکسپورٹ ہونا چاہیے تاکہ پاکستان میں ریمیٹنسز زیادہ سے زیادہ آئیں. کیبنٹ نے آج اس حوالے سے باقاعدہ منظوری دی ہے. سی ڈی اے جو اسلام آباد کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ ریگولیٹر ہے، وزیر اعظم صاحب نے آج کیبنٹ کی موجودگی میں چیئرمین سی ڈی اے اور تمام ذمہ داران کو یہ باور کروایا ہے کہ سی ڈی اے جو کیپٹل کا ایک بہت اہم ستون ہے، وہ ستون جو ہے وہ ایک آرگنائزڈ سٹرکچر کریٹ کرے. 1960 میں آپ کا سی ڈی اے کا جو پہلا لا ہے 1960 میں بنا، اور ماسٹر پلان جو سی ڈی اے کا تھا 1960 کا بنا ہوا. آج وزیر اعظم نے واضح ہدایت کی کہ فی الفور سی ڈی اے نیا ماسٹر پلان بنائے، اور اس ماسٹر پلان میں اپنی جو
कैपिटल के अंदर होने वाली एक्सपेंशन है, हैप हैज़र्ड जो ग्रोथ है हाउसिंग कॉलोनीज़ की, जो यहाँ शार्टेज ऑफ कॉमन मैन के लिए रेजिडेंस है कि दस्तयाब नहीं है, जो लोड है सीडीए के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क ना होने की वजह से क्यास है, हर तरफ गंदगी है, जो बिल्डिंग्स हैं उनकी प्रॉपर देखभाल नहीं है। तो ये सीडीए से जुड़े तमाम जो इनिशिएटिव हैं, सबसे अहम इनिशिएटिव इस शहर को पानी दस्तयाब होना, पीने का साफ पानी दस्तयाब होना, वो सबसे अहम ज़रूरत है इस शहर की, उसके लिए लाए अमल तय किया जाए। और जो ग्रीन बेल्ट्स हैं इस पे जो कब्ज़ा हुआ और जिस अंदाज से मिसयूज़ हो रही हैं वो तमाम हमारी ग्रीन बेल्ट्स, सीडीए उसके लिए जो अवेलेबल कवानीन है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए इमीडिएट एक्शन ले, और अगर कोई नई कानून साजी की ज़रूरत है तो फिलफौर जो है वो कैबिनेट के सामने लाए जाएं। वज़ीर आज़म ने सीडीए को, चूँकि उनके आज बिजली के हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर आया कि 1 अरब रुपया हमारा जो पब्लिक हेल्थ है वो उस मद में सीडीए जो ग्रांट लेता है गवर्नमेंट से, वो 1 अरब या आपकी स्ट्रीट लाइट्स और इस्लामाबाद को रोशन रखने के लिए बिल पे करता है, साल का 1 अरब। तो ये जो गैप्स थे, फ्लॉज थी, जिसमें सबसे आम फ्लॉ जो थी कि आपकी बन गई है काउंसिल इस्लामाबाद की, उस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद जो है उसमें और सीडीए के इख्तियारात में जो डिस्पैरिटी है, तवाज़न नहीं है, उसको प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज़्म के ज़रिए तवाज़न लाया जाए। और इसके साथ जो पाक पीडब्ल्यूडी का रोल है, मेंटेनेंस और एग्जेक्टिव अथॉरिटी 2 चीज़ें एट ए टाइम नहीं चल सकती, और उनको ये डेडलाइन दी है कि आप तय करें सीडीए मेंटेनेंस नहीं कर सकता, उसको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना है, न्यू हाउसिंग स्कीम की तरफ जाना है, उसको ग्रीन क्लीन इस्लामाबाद की तरफ जाना है। तो वो मेंटेनेंस जो है रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स को दी जाए, और इसी तरह जो आपका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद है उसके रोल को इफेक्टिव किया जाए और एक जामिया प्रोग्राम लाया जाए। आज इस मद में उन्होंने जो बजट मांगा था उस बजट के की कैटेगरिकली अप्रूवल दी गई, लेकिन उनको एक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ दैट बजट जो है उसको इंश्योर करने के लिए 2 हफ्ते के अंदर अंदर एक इफेक्टिव रोड मैप लाने के लिए कहा गया। कैबिनेट को ये भी बताया गया कि आपका जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद है उसका 2018-19 में 16 अरब रुपए उनको दिए गए। 1 अरब रुपया सफाई की मद में सीडीए ने आपका पाक पीडब्ल्यूडी और 1 ही अरब इलेक्ट्रिसिटी का दिया। तो इस चीज़ को देखते हुए सीडीए स्पेशल ऑडिट का फैसला किया गया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बताया गया कि शहर की ज़रूरत जो है वो 12,000 घर है, और चेयरमैन सीडीए ने बताया कैबिनेट को कि हमें ये 12,000 घरों की ज़रूरत को इस्लामाबाद के अंदर फिलफौर पूरा करने के लिए इमीडिएटली अगले हफ्ते से वो एक प्रॉपर कम्प्रीहेंसिव रोड मैप लेके आ रहे हैं, और जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब की अप्रूवल के बाद इस्लामाबाद से उसका आगाज़ होगा। और जो सीडीए के साथ ही जुड़ा रीस्ट्रक्चराइजेशन ऑफ सीडीए है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपना रिजॉल्व शो किया कि ये रीस्ट्रक्चराइजेशन हो सीडीए की, ताकि हमें जो सीडीए के साथ जुड़ी
توقعات ہے، کیونکہ سی ڈی ایک کیپٹل کو ٹیک کیئر کر رہا ہے، اور کیپٹل جو ہے وہ پاکستان کا فیس ہے، تو وہ سیکٹرز جو سی ڈی اے کو ڈیولپ کرنے تھے وہ ابھی تک ریڈ ٹیپزم کا شکار ہے. تو اس حوالے سے سی ڈی اے اپنی ترجیحات طے کر کے تو جلد از جلد ان چیلنجز پہ اوور کم کرے. چونکہ ہمارے ہاں بڑھتی ہوئی ان امپلائمنٹ جو ہے، بے روزگاری ہے، ہمارا نوجوان جو ہے وہ ڈگریاں لے کے روزگار کی تلاش میں ہے، تو اس چیلنج کو اوور کم کرنے کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان نے انٹیریئر منسٹری، چونکہ سی ڈی اے از پارٹ آف دی انٹیریئر منسٹری، تو ان کو یوتھ امپلائمنٹ اسٹریٹجی لانے کی ہدایات دی ہیں. اور وہ یوتھ امپلائمنٹ اسٹریٹجی اگرچہ کہ ہمارے احساس پروگرام اور کامیاب نوجوان پروگرام کے اندر بھی وہ ریفلیکٹ ہوگی، لیکن جو یونیک آئیڈیا پرائم منسٹر آف پاکستان نے کیبنٹ کے ساتھ شیئر کیا کہ ہمیں پوری دنیا میں ہوتا ہے، جتنے بھی کیپٹلز ہیں وہاں یوتھ جو ہے وہ دن کو کام کرتی ہے اور آفٹرنون میں، شام میں وہ 3 ویلر کارٹ ٹائپ سٹال لگا کے تو وہ اپنے اس معاشی بوجھ کو کم کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں. تو سی ڈی اے بھی اس حوالے سے ایک پراپر میکنزم پلان کرے، کیبنٹ کے سامنے وہ لے کے آئے، تاکہ ہماری اسلام آباد کی جو مارکیٹس ہیں، مین شاپنگ مالز ہیں، یا جہاں جہاں پاسبل ہو سکتا ہے وہ سجیسٹ کریں کہ وہاں ہم یوتھ امپاورمنٹ کے لیے ان موویبل کارٹس کو کس طرح انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں، تاکہ آپ کا کلچر بھی پروموٹ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو امپلائمنٹ بھی اپنے لوگوں کو دے سکے. کابینہ نے ہمارے جو شاہ جہاں مرزا کو ایم ڈی پرائیویٹائزیشن اینڈ انفراسٹرکچر بورڈ تعینات کرنے کی منظوری دی ہے. آپ کا شاہ جہاں مرزا جی ہمارے جو آپ کے نیشنل بانڈز ایک بہت بڑا ماضی میں کالا دھن محفوظ بنانے کا ذریعہ بنا رہا کہ لوگ، اور کچھ اس میں مشہور ہستیاں ہیں جو اپوزیشن کے اندر بڑے بڑے نام ہیں کہ جو بانڈ ان پہ عاشق ہوا کرتے تھے. پاکستان میں کہیں بھی بانڈ نکلتا تھا وہ بانڈ گھوم گھما کے ان کے نام سے جڑ جاتا تھا. تو وہ بانڈ کے جو شوقین اور عاشق حضرات تھے ان کی اس پوری کالے دھن کی جو ایک اس کے ساتھ جڑی بہت تکلیف دہ آپ بیتیاں عوام سن رہے ہیں اور سنتے رہیں گے. تو وہاں اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے کہ یہ کالا دھن جو ہے اس کو سفید کرنے کے لیے 40,000 کا جو بانڈ ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے ایک میکنزم بنایا جا رہا ہے. کیونکہ اس سے پہلے وہ جس کے پاس ہوتا تھا وہی اس کا کسٹوڈین ہوتا تھا، اور کوئی بھی شخص جا کے جس کے ہاتھ میں بانڈ ہے وہ کیش کرا سکتا تھا. اب اس کے اندر کچھ ریفارمز لائی جا رہی ہیں، جس میں ایک تو وہ بانڈ 40,000 کا ختم ہوگا اور اس کو رجسٹرڈ ہونا ہوگا جس کے نام سے وہ نکلا ہوا ہوگا. وہ جو جن پہ بانڈ عاشق ہوتے تھے، اب وہ بانڈ اگر عشق مشوقی بانڈ سے انہوں نے کرنی ہے تو ان کو بتانا ہے کہ کہاں سے نکلا، کیسے نکلا، اور انہوں نے لیا تو کس آمدنی سے لیا اور ان کا وائٹ سورس کیا تھا. تو اس سے یہ عشق بھی دم توڑ جائے گا. جہاں باقی آپ دیکھیں گے بانڈ کے ساتھ ان سیاستدانوں کا جو عشق تھا روایتی، وہ بھی اس قانون کے بعد دم توڑے گا. اس میں جو ہے وہ چونکہ اس سے پہلے آپ جاتے تھے بانڈ لے کے گئے، کیش کرایا، پیسے لے کے جیب میں ڈال لیے. اب آپ نے اگر وہ بانڈ کیش کرانا ہے تو یو ہیو ٹو گیٹ دیٹ منی ان یور اکاؤنٹ. اس اکاؤنٹ کے اندر پیسہ کیش ہو کے آئے گا. وہ
انڈر دی ٹیبل اور اوور دی ٹیبل جو ڈیلز تھیں وہ ختم ہونے جا رہی ہیں. اس بانڈ سے آپ اپنے جو ڈیفینس سرٹیفکیٹ اور اسپیشل جو نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ ہیں ان میں بھی آپ اب یہ کنورٹ کر سکتے ہیں. یعنی صرف کیش ہی نہیں ہوگا, اس میں ڈاکومنٹیشن انشور ہوگی. اس کے علاوہ جو کابینہ کو بتایا گیا کہ جو کیبنٹ کے ڈیسیژنز تھے اس میں 885 فیصلے کیبنٹ نے جو کیے ان میں سے 789 پہ عمل ہو چکا ہے, 45 پہ کام جاری ہے اور 22 فیصلے ڈیلیڈ ہیں, انڈر پروسیس ہیں. جو پاکستان کے عوام کے لیے اسی کابینہ کے فیصلوں پہ عمل درآمد کی رفتار کے حوالے سے جو ECC میں فیصلے ہوتے ہیں وہ چونکہ کیبنٹ میں آتے ہیں تو آج بڑے عرصے بعد پاکستان کے عوام کو یہ خوشخبری ملنے جا رہی ہے کہ وہ سٹیل مل جو سفید ہاتھی تھا اور جس کو ٹارگٹ کر کے اپنا لوہا بیچنے کے لیے قوم کا لوہا پیدا کرنے والا یونٹ جو ہے اس کو بیمار کیا گیا, اور یہاں تک کہ اس پروگرام کے ساتھ جو انفارچونیٹلی جو فرنس تھی ہائی اسٹینڈرڈ ویری ویل اکوپڈ اینڈ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑی, ان یونٹ کو پاکستان سٹیل مل کو بیمار کر کے جو اکوپمنٹ کو ضائع کر کے پھینکا گیا. ECC نے اور کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا اور وزیر اعظم پاکستان نے اس کو انڈورس کیا کہ پاکستان سٹیل مل جو ہے وہ پرائیویٹائز ہم نہیں کریں گے, اور یہ قومی اثاثہ ہے اور اس قومی اثاثے کی ہم حفاظت کریں گے. اس کو چلانے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ڈیفرنٹ جو ہمارے انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں وہ آئیں گے اور اس کو پراپر ایک پرائیویٹائزیشن منسٹری کے زیر سرپرستی ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی بنیاد پہ بڈ کے ذریعے اس کو ان انویسٹمنٹ پارٹنرز کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے میکنزم سے اس کو دوبارہ سے ری ویمپ کیا جائے گا, اس کو چلایا جائے گا, اور پاکستان